अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेश हैं, वीडियो लेसन लिए जा रहे हैं और अब तो आप चुटकी बजाते ही तमाम काम कर लेते हैं, है ना जी। तो आइए आज हम अपने 5वें चैप्टर में क्या करेंगे जी, कुछ मज़ीद मुफीद मालूमात हासिल करेंगे और अपनी सूरह आला की 5वीं आयत को भी पढ़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी पहले पढ़ी हुई और पहले दोहराई हुई याद की हुई 4 आयतों को दोहराते हैं जी। याद है ना? तो आइए उनको दोहराते हैं। पहले हमारी 4 आयतें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, वल्लज़ी क़दरा फ़हदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ। जी, ये थी हमारी 4 आयत जो कि सूरह आला की पहली 4 आयतें थी। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह आला की 5वीं आयत। पढ़िए मेरे साथ, जो कि सफ़ा नंबर 22 पर है। ये हमारा सफ़ा नंबर है 22। सूरह आला की 4थी आयत है, फ़जअलहु फ़जअलहु फ़जअलहु। पढ़िए मेरे साथ, फ़जअलहु ग़ुस्सान ग़ुस्सान ग़ुस्सान। पढ़िए मेरे साथ, ग़ुस्सान ग़ुस्सान। अहवा अहवा अहवा। पढ़िए, अहवा। फ़जअलहु ग़ुस्सान अहवा। पढ़िए, फ़जअलहु ग़ुस्सान अहवा। जी, हमने अपनी 5वीं आयत को कंप्लीट किया। आइए इसमें भी 3 अल्फाज हैं जिनके मायने, उनका तर्जुमा देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है फ़जअलहु। फ़जअलहु मायने हैं और बना दिया इसे, और बना दिया इसे। दूसरा लफ्ज़ है ग़ुस्सान। ग़ुस्सान मायने हैं खुश्क 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 यानी ड्राई। ये है अहवा। अहवा मायने हैं सयाह, तारीख, डार्क। ठीक है, हमने तीनों लफ्ज़ों के मायने पढ़े। फ़जअलहु ग़ुस्सान अहवा। ठीक है, आपने क्या करना है, 5वीं आयत को भी याद करना है और पहली से लेके 5वीं आयत का तर्जुमा और आयत ज़बानी अच्छी तरीके से ज़हनशी करनी है। चिल्ड्रन, हमारे पास कुछ मालूमात है। आपको पता है कि एक चीज़ अल्लाह ताला जो पैदा करते हैं वो जब अपने इख्तिताम पर पहुंचती है, यानी मुर्दार हो जाती है या मुर्दा हो जाती है, तो वो चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ों के लिए खुराक बन जाती है। जी, मेरा एक छोटा सा चूज़ा था, वो किसी वजह से मर गया पानी में डूब के। तो पता है क्या हुआ, वो जब मर गया तो इतने में एक कौवे ने उसकी ताक लगाई और कौवा उसको चोंच में लेकर उड़ गया, क्योंकि वो मुर्दार चूज़ा अब कौवे, चील वगैरह की खुराक था। जी, कोई चीज़ जब अपने ख़िताम पे पहुंच जाती है तो किसी के लिए वो खुराक भी बन सकती है। इसी तरह अगर कोई जानवर
مر جاتا ہے تو جنگل میں رہنے والے دوسرے جانور اس کو کھا لیتے ہیں. اس کا گوشت ہے، اس کی جو بھی اس کے اندر باڈی کی چیزیں ہیں وہ اپنی خوراک بنا کر اس سے پیٹ بھر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے مختلف جراثیم بھی پھلتے پھولتے ہیں. جی ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ خراب ہو گئی ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی آٹا یا کوئی دال وغیرہ ہے، تو اگر اس کو بہت دیر تک آپ اسٹور میں اپنے رکھیں، کسی ڈبے میں رکھیں، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کیڑے پیدا ہونے لگتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے مردار یا کسی ایسی چیز کے اندر جراثیم پیدا کیے ہیں جو کہ ان کو چیز کو کھا لیتے ہیں. کیڑے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دال کو یا آٹے میں گھن کی طرح اس کو ختم کر دیتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پر پیدا کیا ہے، ایسی چیز جو کہ سب سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک روح رکھی ہے. روح یعنی جو کہ اسپرٹ ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر روح ہے جو ہمیں چلاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے کبھی کم نہیں، وہ اس کی باڈی بالکل ویسے ہی رہتی ہے. یعنی وہ فزیکلی بھی ویسا ہوتا ہے، کیمیکلی بھی ویسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے جسم سے روح ختم ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے. جب روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم مر جاتے ہیں اور ہم پھر اپنی زندگی کے کام یا ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہم ویسے نہیں رہتے. آپ کسی کی ڈیڈ باڈی دیکھیں تو اس کے اندر صرف روح نہیں ہوتی، باقی اس کے تمام جسم میں کیمیکل اور فزیکل ان کے پارٹس ویسے کے ویسے رہتے ہیں. اور جب وہ بڑے عرصے کے لیے وہ ڈیڈ باڈی وہیں پڑی رہ جائے تو وہ ڈیڈ باڈی بھی گلنے سڑنے لگتی ہے. ہوتا ہے نا اس طرح. جی تو موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کا نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو روح ہمارے جسم سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی تھی، قیامت کے دن وہ روح ہمارے اندر دوبارہ داخل کی جائے گی. جی دوبارہ داخل کی جائے گی اور ہم سے پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. اللہ کے نزدیک ہم حاضر ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا کہ بندو یہ تمہارا رجسٹر ہے، یعنی ہم نے جو کام کیے ہیں وہ تمام ایک اعمال نامے میں درج ہیں، اس میں رائٹ کیے گئے ہیں. فرشتے ہم اللہ کے حکم سے اس میں تمام ہمارے طریقے، ہمارے کام کو لکھ رہے ہیں. اور جب ہمارے سامنے قیامت کے روز وہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو ہم اس اعمال نامہ پکڑتے ہوئے بہت گھبرا رہے ہوں گے، بہت زیادہ ہم ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم اب اس رجسٹر کو کھولیں گے تو اس میں سے ہمارے کیا اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتے ہوئے سر کو جھکا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر اور اچھے طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہمارا جب اعمال نامہ پیش ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس پیج نمبر 23 پر اس آیت کا ترجمہ ہے اور پچھلی آیتوں میں سے کچھ الفاظ ہیں. آپ نے اس آیت کے ترجمے کو یاد کرنا ہے اور نیکسٹ کلاس میں ہم پیج نمبر 23 کو سولو کریں گے. ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.